الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. آج کا ہمارا درس انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ ہوگا کہ غیبت کے کیا کیا نقصانات ہیں. اگر اس موضوع کو طویل کریں، اس کی تفصیل کریں تو بہت زیادہ تفصیل اور تشریح اور توضیح ہے، اور اگر اس کو مختصر کریں، جامع معنی کریں تو بہت ہی مختصر ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں. کبھی ان المسلمین والمسلمات اس عنوان سے، کبھی التائبون اس عنوان سے،
کبھی 18واں پارہ قد افلح المؤمنون اس عنوان سے صفات کا ذکر کیا اور یہ بات سمجھائی کہ اہل ایمان میں یہ صفتیں ہونی چاہیے، ان سب میں صراحتاً یا ضمناً یہ بات سمجھائی کہ اپنے اعمال کر کے ان کو ضائع نہیں کرنا، اعمال کر کے ان کو ضائع کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک تعمیر کی، وقت لگایا، پیسہ لگایا، پتھر لگائے، مٹی لگائی، سیمنٹ لگایا، اینٹیں لگائی، لکڑ لگائی، لیکن جب تیار ہو گئی سب کو تم نے گرا دیا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ انسان، تعمیر کر کے خود اپنے ہاتھ سے گرا دیتا ہے، مکان بنا کے خود اپنے ہاتھ سے گرا دیتا ہے، دولت کما کے خود آگ لگا دیتا ہے۔ بہت بڑا بے وقوف اور بے عقل انسان ہے۔ تو فرمایا اسی طرح تم اعمال کر کے اعمال کو ضائع نہیں کرنا۔ لا تبطلوا اعمالکم لا تبطلوا صدقاتکم۔ اللہ بڑے پیار سے فرما رہے ہیں، میرے عزیزوں، نوجوانوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رب کائنات نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ ماں باپ پسند نہیں کرتے کہ میری اولاد کی گپ شپ، تعلق، پیار، محبت برے انسان سے ہو، اللہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے دشمنوں سے میرے بندوں کا تعلق ہو۔ نہیں فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں برے لوگوں سے دوستی نہ بنانا، تعلق نہ رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ ماں باپ یہ چاہتے نہیں ہماری اولاد کمائے اور پیسہ ضائع کر دے۔ جی اسی طرح رب کائنات بھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے کما کے مال ضائع کر دیں۔ اگر ضائع کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ دیکھو ماں باپ بھی پسند نہیں کرتے جیسا کہ رب نہیں پسند کرتا۔ ماں باپ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے، ایک ہوتی ہے تبذیر، ایک ہوتی ہے فضول خرچی۔ ضرورت ہو زیادہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اور ضرورت چل سکے اور آدمی زیادہ خرچ کرے یہ تبذیر ہے، اور ضرورت ہو ہی نہیں یہ اسراف ہے۔ اس لیے رب کائنات نے توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے ماں باپ کا۔ اسی طرح ماں باپ پسند نہیں کرتے کہ اولاد نیکیاں کرے پھر ضائع کر دے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر مال و دولت میری اولاد یا آپ کی اولاد ضائع کر رہی ہو، اللہ نہ کرے نہ کرے، ہم کہیں گے نہیں کبھی ایسے نہیں کرنا، سمجھانا ہے۔ رب کائنات بھی مال و دولت کو ضائع کرنے سے روکتے ہیں، چاہے کروڑوں پتی ہے مال ضائع نہ کرنا۔ یہ تو مال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم نہر کے کنارے پہ بیٹھے ہو، دریاؤ سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہو، وضو میں پانی کا اسراف نہیں کرنا۔ اب جو ایک نہر چل رہی ہے، میں اور بابا سندھی بیٹھ کے، قاری اسماعیل صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، اگر پانی تھوڑا زیادہ استعمال ہو جائے
یا 10 دفعہ ہم اعضاء کو دھو لیں، کیا حرج ہے؟ لیکن رب فرماتا ہے نہیں، چاہے نہر کے کنارے پہ ہو، پانی میں فضول خرچی نہیں کرنی ہے، پانی میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو اپنے زندگی میں فضول خرچی کیسے جائز ہے کہ انسان اپنی جان کو غلط جگہ استعمال کرے؟ اس لیے رب کائنات نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے اگر میں غیبت کرتا ہوتا، تو معلوم ہوا غیبت نہیں کرتے تھے۔ کئی لوگوں کا سکون اسی میں ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے، اور نہیں تو مولویوں کا موضوع چھڑ گیا، اور نہیں تو فضل الرحمان صاحب کا موضوع چھڑ گیا، اور موضوع نہیں تو ساس سسر فوت ہو گئے یا ذرا دور ہیں ان کا موضوع چھڑ گیا، اور نہیں تو اپنی عورت نے نند کا موضوع شروع کر دیا، جٹھانی کا موضوع شروع کر دیا، درانی کا موضوع شروع کر دیا۔ اس کے بغیر اس بیٹھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ذہن میں رکھنا اتنی بڑی بے وقوفی اور کم عقلی ہے۔ آج چونکہ موضوع یہ ہے تو میں نے اس لیے شروع کیا کہ غیبت کے کیا نقصان ہے، کہ نیکیاں کر کے اپنی نیکی کوئی ضائع کرے تو تعزیت کے لیے جانا چاہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں نے مدرسے میں اصول بنایا، حافظ قاریوں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، اور یہ تو بچوں سے بھی آگے ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنی طرف سے غیبت پہ کنٹرول کرنا ہے۔ رمضان میں اگر کوئی غیبت کر رہا ہو تو ایک کوڈ رکھو، جی، ایک کہے جی، تاکہ دوسرے سمجھ جائیں کہ یہ غیبت ہے، رک جائیں۔ اپنی طرف سے کوشش کی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جتنا ہو سکا کہ تاکہ کوشش کریں کہ غیبت نہ ہو۔ اسی طرح یاد رکھنا، ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میرے بھائی حاجی اشرف صاحب بیٹھے ہیں، چند لوگ اور بیٹھے ہیں، ایک آدمی کا موضوع شروع ہو گیا، او یار فلانا ایسے ہے، فلانا ایسے ہے، فلانا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے چپ کر جاؤ بھائی، وہ ہے نہیں، کیوں موضوع چھیڑتے ہو؟ یہ جس نے کہا نا وہ نہیں ہے یار، موضوع کیوں چھیڑتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے اسے پہلا انعام ملتا ہے کہ اللہ غیب سے اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اس نے کہا بھائی وہ نہیں ہے، جب ہوگا تو پھر بات کریں گے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ یہ اپنا طریقہ بناؤ، میرا اس میں کون سا ذاتی مفاد ہے کہ لوگ کوئی میری غیبت کرتے ہیں، یا میں لوگوں کی غیبت کرتا ہوں، یا مجھے نقصان ہے، یا لوگوں کو ذہنی نقصان ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے۔ خدا را رمضان میں صلاحیت پیدا کرو، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، خطیبوں کے گھر بھی ہے، پیروں کے گھر بھی ہے، استاذ العلماء کے گھر میں بھی ہے، معلمات اور حافظات کے گھر میں بھی ہے۔ 10 حج بیت اللہ کیے ہیں، لیکن ان کے گھر بھی ہے۔ کوئی ایک آدمی ہے مجھ سے تو 1000 درجے بہتر ہے، حج بیت اللہ بھی میرے خیال ہے کئی کیے ہیں، لیکن بعض اوقات موقع ملتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس سے ملے، یہاں نہیں ہے، لیکن میں منع کر دے تو یار نہیں جانا۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے عادت ہے غیبت کرنے کی، تو میں کہتا ہوں اپنے بھی اعمال ضائع کرتا ہے، ہمارے بھی اعمال ضائع کرتا ہے۔ اس میری بات کو سمجھو، کبھی آپ کو سمجھ آئے گی کیوں روتا تھا، کیوں بار بار کہتا تھا۔ ہم غریب ہیں، امیر نہیں ہیں۔ آپ سمجھنا کیسے؟ ہمارے پاس اعمال زیادہ کوئی نہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال و دولت ہے، باب سندھی کے پاس پیسے تھے، وہ لائن لگوا دو جی اللہ کی رضا کے لیے، پنکھوں کی لگ گئی۔ کسی اور کے پاس پیسے، یہ کام کر دو، ہے بھائی، تھے تو ہے نا۔ ہم غریب ہیں، کتنی نیکیاں ہمارے پاس۔ فمن ثقلت موازینہ، ہم اس درجے میں نہیں آئے کہ ہمارا نام اعمال نیکیوں کا بھرا ہوا ہو، گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر ہم اتنے بے وقوف آ گئے، اتنے فضول خرچ آ گئے
ایک آدمی کہتے کتنا تیرے پاس پیسہ ہے یا میرے پاس کتنا ہے کہ تو عیاشی کر رہا ہے، عیاشی کرا رہا ہے؟ نیکیاں ہماری، مزے کوئی اور کر رہا ہے۔ میرا ایک دشمن ہو، آپ کا ایک دشمن ہو، اللہ دشمنی سے بچائے۔ اب کتنی نفرت ہوتی ہے دشمن کے ساتھ، لیکن اس کی غیبت کر کے کتنی محبت کا اظہار ہے۔ درس میں نے دیا، صبح صبح اٹھا، تیاری کی، درس دیا، اور اتنا کہنے تھی اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، فلاں عورت میں یہ، کیا ہوا؟ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے، ہوائی فائرنگ ہے۔ نقصان یہ ہوا غیبت کا کہ میرا درس کا ثواب ادھر چلا گیا۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ جسے یہ سمجھ آ گئی کہ غیبت نہیں کرنی، اعمال ضائع نہیں کرنے ہیں۔ اگر غیبت کی دنیا میں دیکھا جائے تو ہم بہت بڑے بے وقوف کہلائیں گے، اور اگر ہم پرہیز کر لیں، تقوی اختیار کر لیں۔ عام لوگوں کا پتہ ذہن کیا ہے؟ فلاں ایسے فلاں ایسے، تو بھائی کیسا ہے؟ مطلب ہے تو پھر نیک ہے، وہ جو برا ہے تو نیک ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فلا تزکوا انفسکم۔ میں حرم مکہ میں کھڑا تھا باب فات پہ، میں نے ایک عربی سے پوچھا کہ مکی صاحب کہاں درس دے رہے ہیں؟ عربی میں نے پوچھا تو وہ غصے میں کہتا ہے وہ تو نہیں ہے، وہ شیخ ہے، اس کو سن لے، وہ اتقی و ازکی، وہ اس سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو بھی اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی نیک ہے، یہ اس سے بھی زیادہ نیک ہے، اس کی بات سن لے، تو کیوں تلاش کرتا ہے اس کو؟ تو رب کائنات فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو کمزور سمجھو، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ تم ان کے امتی ہو، عبادت ایسی کی کہ فرشتے بھی رش کرتے تھے، پوری مخلوق مل کے ان کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن عبادت کر کے کیا فرماتے تھے؟ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک۔ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، تیری پہچان کا حق ادا نہ ہو سکا۔ تو جو آدمی بھی اپنی تعریف کرے، ایک ہے تحدیث نعمت، یار اللہ نے بڑی توفیق دی، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، یہ ہے تحدیث نعمت، اس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ایک ہے اپنی تعریف کرنا تکبر کے طور پہ۔ قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی جانوں کو پاک نہ کرو، میں ایسا فلاں تو برا ہے، میں ایسی فلاں تو بری ہے، نہیں۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ جھنجھوڑتے ہیں هو اعلم بکم بمن اتقی، وہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے کوئی کتنے پانی میں ہے اور پرہیزگاری میں ہے۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ والوں کا ذکر کرنا، ان کے پاس بیٹھنا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور انہیں غصہ نہیں آتا جس طرح ہم ایک بات سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، دل میں تعصب رکھتے ہیں۔ نہیں، اس اللہ والے کو امتحان کے طور پہ کسی نے کہا آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ مسکرا کے فرمایا بیٹا قیامت کے دن ہو گیا کامیاب تو میں بہتر ہوں، ورنہ جو مرضی کہہ لے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو انسان دنیا میں اعمال کرے، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یہ غیبت ایک ایسی آگ ہے، کھل کے کہہ رہا ہوں، نیکوں کے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے، بدوں کے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے، جنہوں نے شراب نہیں دیکھی ان کے گھروں میں بھی ہے، اور جنہوں نے زندگی میں شراب ہی پی ہے ان کے گھروں میں بھی ہے، اور علم والوں کے گھروں میں بھی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور جب اس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے پھر اس کی ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تہجد گزار بڑے ملیں گے، وفادار بڑے ملیں گے، جفاکش بڑے ملیں گے، ہمدرد بڑے ملیں گے، محنتی بڑے ملیں گے۔ میں تو ترس رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا ملے جس کے بارے میں کوئی دعوے سے کہے غیبت نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں آیا کہ تم نے فلاں کا گوشت کھایا، مردہ بھائی کا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں گوشت کھاؤں مردہ بھائی کا۔ فرما دوبارہ خواب آئی کہ تو نے فلاں کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔
کہتے ہیں پھر میں نے کہا اللہ جب سمجھانے پہ آئے تو ایسے سمجھاتے ہیں کہ میں نے تو اس کی غیبت کی نہیں ہے. کہتے ہیں پھر میں سویا, پھر خواب میں جواب آیا کہ تو نے غیبت کی نہیں ہے لیکن غیبت سنی تھی. سننا بھی غیبت کرنا ہے, سننا بھی غیبت کرنا ہے. اس لیے بزرگوں, دوستوں, ماں بہنوں, زندگی کا پتہ نہیں. اور اللہ کو یہ لفظ بڑے پسند ہے کہ آدمی بار بار کہے زندگی کا پتہ نہیں. اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت, موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے. خیال کرو, خیال کرو. لچھے دار تقریریں ہم پسند کرتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, سارے خطیب کرتے ہیں. یہ موضوعات ضروری ہیں, ان کو سنا کرو. غیبت سے بچو اور تہیہ کر لو کہ ہمارا فقیر استاد یا خطیب جو اتنا درد دل سے کہتا ہے یار حج بھی آسان, عمرہ بھی آسان, جہاد بھی آسان, گناہ سے بچنا بھی آسان, لیکن غیبت سے اگر بچ جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہے اور کتنے نقصانوں سے ہم بچ جائیں گے. بہت بڑے محقق نے کہا علماء کی غیبت یہ زہر ہے, جو بھی یہ زہر کھاتا ہے تو مر جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے علماء سے ضد اور تعصب رکھنے والا رب کائنات کی بڑی جلد گرفت آتی ہے. پھر کہتا ہے علماء کی غیبت کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے اور سننے والا ایسا بیمار ہوتا ہے روحانی طور پہ کہ شفا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ تو علماء ہیں, عوام کی بھی خدا را خدا را. اس دن مجھے ایک دل میں خیال آیا کہ یار میں تحقیق کروں. کیا تحقیق؟ کہ کافر کی غیبت جائز ہے یا کہ نہیں. ذمی کافر جو ٹیکس دیتا ہے فلا, تو یقین کرنا میں نے تحقیق کی. اللہ کے فضل سے میری زمانہ طالب علمی کی عادت ہے, جب میں کسی مسئلے کے پیچھے پڑ جاتا ہوں پھر میں بعض اوقات چھوٹے سے چھوٹے مولوی سے بھی پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ حوالہ نہیں مل رہا, آپ کو یاد ہے کس کتاب میں ہے؟ اس سے میرا علم الحمدللہ مبارک ہے. تلاش کرتے کرتے مجھے مل گیا کہ نہیں, کافر کی بھی غیبت نہیں کرنی ہے. ایک ہے مقصد یار فلاں کافر ہے بچنا, کافر عورت وہ اور چیز ہے. بلا وجہ کافر کی بھی غیبت نہیں کرنی, وقت ضائع ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ جب وقت ضائع ہوگا تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو مومن, اہل ایمان, پھر عورتیں, پھر ساس, سسر, بہو, بیٹیاں, داماد, جی کسی کی بھی غیبت, اہل ایمان کی غیبت خدا را اس سے بچو, اس کے بہت بڑے نقصان ہیں. میں کہاں پہنچا تھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر میں غیبت کرتا ہوتا تو اپنی والدہ کی کرتا. اشارہ کر دیا امام حنیفہ رحمہ اللہ نے, مجھے جو مقام ملا ہے, لوگ تقلید کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے, وہ مقام ملا ہے الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم. آدمی گیا گزرا ہو, ماں باپ کا فرما بردار ہو, خدا کی قسم پر لگ جاتے آدمی ہوا میں اڑتا ہے, حیثیت کوئی نہیں ہوتی, اللہ کہاں پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو فرما اگر میں غیبت کرتا ہوتا, اپنی ماں کی غیبت کرتا, کیوں؟ نیکیاں میری کسی کے نامہ اعمال میں جائیں, کیا فائدہ؟ میری ماں کے نامہ اعمال میں جائیں, جو مستحق ہے نیکیاں اسے پہنچ جائیں. تو معلوم ہوا ماں باپ کی غیبت اور زیادہ نقصان دہ ہے. اگر کوئی اعتراض ہو, شکوہ ہو, ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو, ماں باپ کے ساتھ بات کر لو. تو آج جو ہمارا موضوع ہے غیبت کا نقصان کیا ہے, قرآن نے کہا لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا. عرب میں ایک بے وقوف عورت تھی, رات کو سوت کاٹتی تھی, سویٹر بناتی تھی, صبح ادھیڑ دیتی تھی. اللہ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ نیکیاں کر کے لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا. اللہ اکبر. اس عورت کی طرح نہ, اور رات سویٹر بنایا, سود کاتا, صبح ادھیڑ دیا. تہجد پڑھے, اشراق پڑھے, تراویح پڑھی, جمعہ پڑھا, تسبیح پڑھی, عمرہ کیا, حج کیا, تلاوت کی, ریاضت کی, سخاوت کی, امانت ہے, دیانت ہے, شرافت ہے, صداقت ہے, نفاست ہے, طہارت ہے, نظافت ہے,
لیکن سب کو غیبت کر کے ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ ہمیں ان جرائم سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔